جی ویلکم بیک ناظرین. تو ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ڈپریشن کیوں ہوتا ہے اور اس کی بہت سی علامات ہیں ڈپریشن کی جو آپ ارد گرد آپ کے دوستوں میں رشتہ داروں میں اور آپ کے گھر میں جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں فرد کسی کو بھی ہو سکتا ہے. اس کے کئی ریزنز ہیں کہ کیوں ڈپریشن ہوتا ہے, لیکن آپ کو اس کا احساس کرنا چاہیے. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ میرے ساتھ رہنے والا میرا دوست رشتہ دار بھائی بہن بیوی کہ یہ ڈپریشن کی شکار ہے اس وقت اور اس کو کیوں ڈپریشن ہو رہا ہے اور اس کا علاج کیا ہے. تو آج ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں. اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے, کوئی حل آتا ہے یا کچھ بات ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں, شیئر کرنا چاہتے ہیں, تو آپ فون کر کے تو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں بات کو. تو وہی ہم کہ ڈپریشن کا علاج آج صاحب آپ بتا رہے تھے کہ انسان کو جب ڈپریشن محسوس ہو خود اگر اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ گھر سے باہر نکل جائے. ٹھیک ہے, سیر و تفریح کرے, تھوڑی سی گھومے پھرے, پارک میں چلا جائے, لائبریری میں جا کے بیٹھ جائے, ٹھیک ہے, یا کسی دوست سے ملے جا کے تو اس سے اپنے دل کی باتیں جو شیئر کرے, بوجھ جو ہے اس کا کم ہو, ہلکا ہو. اچھا, جب آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بھی باہر نکلتے ہیں؟ جی میں سب سے زیادہ کوشش یہی کرتا ہوں کہ میں ایک محفوظ کمرے میں بیٹھ جاؤں. اچھا, کمرے میں بیٹھ جاؤں. اس میں مجھے جو چیز چاہیے, فلم دیکھنا چاہوں, گانا سننا چاہوں, چاہے اور کوئی کام جو میں سمجھوں کہ مجھے خوشی ہے اس میں, جہاں میرا ڈپریشن کم ہو سکتا ہے وہ میں کام کرتا ہوں. اب تو میں انشاءاللہ. اچھا, لوگوں کو آپ مشورہ دے رہے ہیں کہ جی وہ نماز پڑھیں. جی نماز بھی پڑھتے, اور خود آپ کہتے ہیں جی میں گانا سن لیتا ہوں, فلم لگا لیتا ہوں. ہر چیز خدا تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے بنائی ہے. یہ بھی ایک روح کی غذاب ہے. بے شک وہ نیکیاں ہیں جنت میں جانے کے لیے. اس میں بھی کوئی منع نہیں ہے کہ یہ خدا تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بنائی ہے. ابھی ہم ٹی وی میں بیٹھے, فوٹوگرافی ہو رہی ہے, اس میں بھی نہیں وہ تو دیکھیں جی, وہ میں آپ کی بات مانتا ہوں, موسیقی روح کی غذا ہے جی. کہ حضرت نظام الدین اولیاء اجمیر شریف والے جو ہیں جی تو شاید آپ کے علم میں ہو کہ انہوں نے 90,000 ہندو ٹھیک ہے مسلمان ہوئے تھے. جی جی جی. تو آج دیکھیں نا ان کے مزار پہ ہندو سکھ مسلمان ہر مطلب مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ وہاں جاتے ہیں, سربت سجدہ ہوتے ہیں, آپ کے مزار پہ حاضری دیتے ہیں. تو اس دور میں 90 لاکھ ہندو بہت بڑی مسلمان ہونے, پھر ان کی آگے نسل, پھر آگے نسل, پھر آگے نسل, آج کتنی جگہ پہ وہ یہ روشنی کے مینار کہا جاتا ہے ان کو. تو آج کتنے گھر میں چراغاں ہیں. تو وہ قوالی کال سے نکلی ہوئی ہے. تو وہ اسی کی مطلب وجہ تھی کہ تبلیغ کا ایک وہ انداز تھا, قوالی کا انداز تھا. خیر اس کو تو میں مطلب نہیں سمجھتا کہ یہ بری چیز ہے. تو وہ ٹھیک ہے. تو آپ بتا رہے تھے کہ آپ گھر سے باہر نکل جاتے تھے. جی جی. تو بس یہ میں نے کہا ہے نا کہ جس چیز میں مجھے خوشی ہو میں وہی کام کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے جی. دوسرے کام جی. تو بس اب میں انشاءاللہ اگلے ہفتے تک میں پچھلے 2 ماہ گزرے میں پاساں سے ہو کر آیا ہوں. اسی وجہ سے مطلب آپ جو گھومتے پھرتے رہتے ہیں اسی وجہ سے میں اگر ایک جگہ بیٹھ جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہونا شروع ہو جائیں گے. انشاءاللہ اس کا حل آپ نے نکالا ہوا ہے کہ 2-3 مہینے بعد کبھی پاکستان چلے گئے, کبھی کہیں اور چلے گئے. تو اب آپ نے کہاں کا پروگرام بنایا ہوا جانے کا؟ انشاءاللہ میں 2 ہفتے کے بعد میں جرمنی جا رہا ہوں. جی وہاں میری سالی ہوتی ہے جی, اور میرے سانڈو بھی ہیں, سالہ بھی وہاں میرے. تو کافی بار انہیں فون کیا آئیں. تو میں نے سوچا چلو میں اور میری بیگم دونوں ہو کر آتے ہیں. تھوڑی سیر تفریح ہو جاتی ہے اور ذہن بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ میں بہت جلد کوشش کر رہا ہوں جا کے یہ چیزیں جو ہے نا ذہن میں رکھنی چاہیے. سیر تفریح بھی, سیر تفریح آپ افورڈ کر سکتے ہیں. آپ جا رہے ہیں پاکستان چلے جاتے ہیں, جرمن جا رہے ہیں یا گھومتے ہیں, جہاں بھی آپ سمجھتے ہیں جانا چلے جاتے ہیں. جو لوگ افورڈ نہیں کر پاتے وہ کیا کریں؟ جی اگر جو افورڈ نہیں کر سکتے, یہاں پارکیں بنی ہیں, خوبصورت باغ ہیں جی, پھول ہیں جی, وہاں جا کر. اور یہاں ہر آدمی جو ہے کوئی نہ کوئی چیز افورڈ کر سکتا ہے, پارک کر سکتا ہے, فلم ہاؤس میں چلے جائیں, ریسٹورینٹ میں جا کر کھانا شانا کھائیں, شام کو بچوں کے ساتھ
جائیں پھرے تھوڑے، یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اتنا بندہ بھی نہیں گیا گزرا کہ جن کے پاس 15-20 پاؤنڈ بھی نہیں ہوتے. جی جی جی. تو اس لحاظ سے میں اچھا حاجی صاحب، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ڈپریشن کی ایک وجہ خواہشات کا بڑھ جانا، زیادہ توقعات وابستہ کر لینا، زیادہ چیزوں کا حصول کے پیچھے بھاگنا کہ میرے پاس یہ بھی ہو، میرے پاس یہ بھی ہو، میرے پاس یہ بھی ہو، اپنے مطلب کھاٹ پہ چارپائی پہ لیٹ کے تو بڑے بڑے خواب دیکھنا، پھر ان کی تکمیل نہ ہونا، وہ تعبیر نہ ملنا، جی وہ مایوسی، ڈپریشن نہیں بنتا اس سے بھی؟ سر جی، اس ملک میں میرے خیال میں یہ خواہشیں نہیں ہے، ختم ہے. اچھا. اس لیے کہ میں چھوٹی سا کہوں کہ اس ملک میں ہر انسان کے پاس اچھا فرنیچر ہے، اچھی گاڑی ہے، جی. اور بچے ماشاءاللہ لوگوں کے کام کر رہے ہیں، سب چیزیں. پریشانیاں اس وجہ سے نہیں ہے کہ میرے پاس نہیں، ضروری تو نہیں ہے کہ مطلب میرے پاس اگر چھوٹی گاڑی ہے تو میری خواہش ہے کہ میں ذرا اس سے بڑی گاڑی لوں. نہیں، 10-15 ہزار چھوٹا گھر ہے تو کی گاڑی ہر انسان کے پاس ہے، وہ خواب ہی نہ دیکھیں جو پوری نہ کر سکیں. ڈپریشن کی ایک وجہ بنتی ہے. جی جی، میں سمجھ گیا، میں آپ کی بات ہوں. جی. میں ابھی کہوں کہ میں کام بھی نہیں کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ 60,000 پاؤنڈ کی میں گاڑی لوں. میں اگر سوچ رہا ہوں تو مجھ سے غلطی ہو رہی ہے. میں کیوں سوچ رہا ہوں اتنی بڑی گل کیوں سوچوں؟ میں وہ سوچوں جو میں کام کر سکتا ہوں. جو کام نہیں کر سکتا، جب میرے ذہن میں وہ لانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، مانتا ہوں، ٹھیک ہے. ڈپریشن جہاں تو بہت سارے پیسے ہو جائیں، ڈپریشن ہوتا ہے کہاں خرچ کروں. جہاں بالکل ہی پیسے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ سوچیں گے بھائی میں کیا کروں، گیس بجلی کا بل ہے، یہ کھانے پینے کا راشن میں کہاں سے لاؤں. اس وقت بھی آپ کا ڈپریشن ہائی ہو جاتا ہے. یہ ڈپریشن کی نہ تو کوئی اس کا علاج ہے اور نہ ہی کوئی وجوہات ہے کہ کہاں سے شروع ہوتی ہے چیز، کہاں ختم ہوگی. تو ڈپریشن دار و مدار سارا اس کا انسان کی اپنی سوچ پہ ہے، اپنی سوچ پر. اور اس